کوشش ہے کہ کسی طرح ان مسلمانوں کے ذہنوں کو دوسری طرف لے کے جائے. پشاور میں میرا دوست ہے فضل الرحمان، ان کے بہنوئی مولانا امان اللہ حقانی، سنیں، مولانا امان اللہ حقانی صاحب کے پیچھے ایک لڑکا آتا تھا، ان کے درس میں شامل ہوتا تھا، ان کے کورسز میں شامل ہوتا تھا، جلد بڑھتے تعلقات بنایا، یہاں تک کہ امان اللہ حقانی صاحب مدینہ منورہ پہنچے تو وہ ان کی خدمت کے لیے مدینہ منورہ پہنچا. بعد میں امان اللہ حقانی صاحب کو مختلف موبائلوں سے، مختلف نمبروں سے تصویریں آنے لگی، ان کے اپنے گھر والیوں کی تصویریں، اور تصویریں صرف اس طرح نہیں آنے لگی بلکہ باقاعدہ اس سنت اور قرآن اور حدیث اور شریعت کے حضور علیہ السلام کی گستاخی کر کے تصویریں آنے لگی ہے. کس کی طرف سے پتہ نہیں. اللہ ایف آئی اے والے کو، پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو ان میں مخلصین بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے درجات اور ان کو استقامت اور ان پر کروڑوں رحمت نازل فرما دے. یا اللہ جو ان میں جو سر بیکار ہے، راؤ عبد الرحیم صاحب وکیل ہے جن نے ان کیسوں کے خلاف گزشتہ دن بڑا اس کے ساتھ جج کے ساتھ اس کا مکالمہ ہوا، راؤ عبد الرحیم، یہ ایف آئی اے کے ساتھ مل کر انہوں نے 400 سے اوپر کیسز جمع کیے، اور ان کیسز میں کیا ہے، گستاخ رسول کو پکڑا گیا. وہ لوگ جنہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مادہ منویہ، الفاظ میں سمجھ آ رہی ہوگی، مادہ منویہ کو قرآن کے اوپر گرایا ہوا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں، جنہوں نے اپنے اعضاء مخصوصہ پر باقاعدہ قرآن کی آیتیں لکھی ہے، جنہوں نے باقاعدہ فلمیں بنائی ہے، فلمیں بنا کر انہوں نے فلمیں کس، میں بتا نہیں سکتا خدا کی قسم، فحش فلمیں، بالکل فحش فلمیں بنا کر اس میں خاتون کا نام نعوذ باللہ، وہ خاتون صحابیہ، اور یہاں جو اس کے ساتھ غلط اس پہ ہے، فحش پہ، مرد جو ہے اس کا نام صحابی کے نام سے رکھ کر انہیں فلمیں بنائی. آپ سوچ سکتے ہیں یہ 400 سے کیسز جو ہے ہمارے اس میں سوشل میڈیا پر. آپ کام کریں، خدا کا واسطہ ہے نوجوانوں، آپ کو خدا کی قسم تو حصہ مل جائے گا. آپ کہتے ہیں نا کہ ہم کیا کام کر سکتے دین کا، آپ یہی کریں، بس اس پر تھوڑا سا ریسرچ کر لیں. اب سن لیں آگے انہوں نے کیا کیا. انہوں نے طریقہ یہ کیا کہ یار یہ 400 سے اوپر کیسے. وہ امان اللہ حقانی صاحب جو ہے ان کے خلاف جو بندہ کر رہا تھا نا، ہمارے جو ہے ایف آئی اے والے نے صرف یہ نہیں کیا کہ نمبر سے جو آ رہے تھے، یہ نہیں کیا، انہوں نے باقاعدہ آئی پی منگوائی کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، نمبر آپ کا ہے، ٹھیک ہے، اور بھیج آپ رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. انہوں نے آپ کو نہیں پکڑا، وہ سیدھا گئے اور بندے کو وہاں سے پکڑ کر لے کے آئے. پتہ چلا جو امان اللہ حقانی صاحب کا خاص شاگرد تھا وہی یہ گستاخی چیزیں بیچ کر امان اللہ کو بسانا چاہتا تھا. اور کیا کیا اس کے ساتھ، انہوں نے اس کے خلاف کیس کیا، الحمدللہ وہ اس میں کامیاب ہو گئے. عدالتوں نے پکڑا، 2-2.5 کروڑ روپے جج کو دے کر وہ بندہ پاکستان سے بھاگ گیا ہے. یہ ہمارا ملک ہے. ابھی کمیشن بن رہی ہے، اور کمیشن کس چیز پہ بن رہی ہے؟ پنجاب پولیس میں جو باقاعدہ ایک رپورٹ ہے اسپیشل برانچ کو گئی ہے، 2 رپورٹیں، اس میں سے ایک رپورٹ لیک ہوئی ہے. اب کتنا طریقہ کار ہے ان لوگوں کے پاس گستاخ رسول کو بچانے کے لیے. میں کہتا ہوں جو شخص اس میں قادیانی بھی شامل ہے، اب جو اسپیشل برانچ اسپیشل وہ بن رہا ہے نا کمیشن، اس میں قادیانی شامل ہے، اس میں لابیاں شامل ہے. سنیں نوجوانوں، وہ کام کیا کر رہے ہیں کہ جتنے لوگ 400 سے اوپر کیسز جمع ہیں نا اس قسم کی گستاخیوں کی، ان کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ باقاعدہ اسپیشل برانچ کو، جو ویسٹ اسپیشل برانچ کو 2 جو ہے درخواستیں گئی ہے، ایک لیک ہوا ہے. لیک کس طرح ہوا؟ اب اندازہ لیک کون سا ہوا ہے کہ یہاں لوگ اس طرح کر رہے ہیں، سادے مسلمان لڑکوں کو پسانے کی کوشش کرتے ہیں گستاخ رسول میں، پھر ان سے پیسے بٹورتے ہیں. یہ ایک خیالی پلاو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور پھر آگے سنیں، آپ کو میسج آئے گا کہ فلانے، مطلب میں اس کو میسج کر رہا ہوں عرفان کو، عرفان آپ نے مجھے گستاخی رسول کی یہ چیزیں کیوں بھیجی؟ یہ کہے گا مفتی صاحب مجھے تو پتہ نہیں ہے، اب میں اس تنظیم سے ہوں، نعوذ باللہ، میں عرفان کہوں گا ہے نا یہ دیکھو، میں اس کو بھیجوں گا، یہ مجھے واپس بھیجے گا کہ یار یہ میں نے نہیں بھیجی ہے، جیسے ہی بھیجے گا میں اسکرین شاٹ لے کر اس کے خلاف. یہ سب جھوٹ ہے، یہ بہانہ بنا کر ان کیسزوں کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا ہے. جو 400 کیس تھے نا اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ کہانی گڑی گئی ہے ہماری اس ملک میں. اور کس نے گڑی؟ قادیانیوں نے مل کر جو کافر ہے اور رہیں گے وہ کافر.
انہوں نے مل کر یہ جو ہے گیم گڑی ہے. اب آپ راؤ عبد الرحیم کو سرچ کر لیں اور ان کے جو ہے عدالت کے ساتھ باتیں سرچ کر لیں, باقاعدہ وہ جج کہہ رہے ہیں نہیں باقاعدہ پھنسا سکتے ہیں, 18 سال کی عمر ہے, کوئی کیس اس طرح جمع نہیں ہے. اور اس میں کیا کر رہے ہیں, اب کمیشن قائم کر رہے ہیں. کمیشن کا مطلب کیا ہے کہ یہ کمیشن کون قائم کر رہا ہے, غور سے سنیں, میں ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن اس کو سنیں. کمیشن کون قائم کر رہا ہے, کمیشن جو گستاخ ہے نا وہ نہیں درخواست دے رہا, یہ تنظیم نہیں ہے قادیانیوں کی اور دیگر, یہ باقاعدہ درخواست دے رہے ہیں عدالتوں کو کہ فلانا فلانا جو بندہ جس کو گستاخی میں پکڑا گیا ہے اس کا کمیشن قائم کیا جائے. کمیشن کا فائدہ کیا ہے, کمیشن کا فائدہ یہ ہے جب اس کو کمیشن کے لیے لے جائے گا اس میں ٹائم لگے گا تو وہ جو گستاخ ہے وہ درخواست دے گا کہ آپ کی کمیشن کی وجہ سے میں خامخواہ جیل میں ہوں, مجھ پر ٹائم گزر رہا ہے, مجھے تو چھوڑ دو نا, پھر آپ اپنا فیصلہ کریں. یوں ان کو رہا کیا جائے گا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں جو ہے کمیشن کے لیے درخواست دے رہے ہیں, وہ خود کیوں نہیں دے رہا. اگر وہ دے گا تو عدالت کہے گی کہ ہم آپ کی وجہ سے جو ہے کیا لیٹ ہو رہے ہیں, کسی اور وجہ سے لیٹ نہیں ہو رہے ہیں. لیکن جب یہ لوگ جو ہے کمیشن میں درخواست دیں گے تو وہ کہے گا نہیں ہم کمیشن کی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں, لہٰذا آپ کو حق کے جیل سے نکلنے کا, ان لوگوں کو جیل سے نکالا جا رہا ہے. اور قادیانی اور دیگر جو گستاخ رسول کی تنظیمیں ہیں, یہ تنظیمیں باقاعدہ ان کو یہاں ملک سے جو ہے باہر لے کر جا کر باقاعدہ بستر پہ کار ہے. تو جو امان اللہ حقانی صاحب کے خلاف لڑکا بول رہا تھا وہ پاکستان میں 2.5-3 کروڑ روپے جج کو دے کر چلا گیا ہے اور ابھی دبئی میں بیٹھ کر وہاں سے جو ہے وہ گستاخ رسول کے خاکے امان اللہ حقانی کے خلاف شیئر کر رہا ہے کہ اس نے مجھ سے پیسے کھائیں. یہ وقت ہے, اس لیے سوشل میڈیا پر یہ جو ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے ہیں نا, ٹک ٹاک وغیرہ چیزیں, تھوڑا سا اس کو ٹائم دے دو, آدھا گھنٹہ دے دو, دیکھ لیا کرو کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے. اللہ رب العزت ہماری ایمانوں کی حفاظت فرما دے, اور جو بھی گستاخ رسول کے ساتھ ذرا سا بھی جو ہے محبت کا لہجہ رکھ رہا ہے, چاہے وہ مسلمانوں کی شکل میں ہو, جس شکل میں بھی ہو, اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے, اور اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور اسلام کا ہمیشہ قائم دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.